اور نماز میں جب نمازی ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انصَرَفَ عَنْهُ، جب نمازی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اس لیے اگر ادھر ادھر دیکھنے میں قبلے کی طرف سے سینہ بھی ہٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر دیکھنے میں سینہ تو نہیں گھوما لیکن گردن گھوم گئی تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز میں بڑی کمی پیدا ہو جائے گی لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور اگر دیکھنے کے وقت گردن نہیں گھومی، صرف آنکھ کی پتلی گھومی ادھر سے ادھر کو، یہ بھی مکروہ ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے، یعنی نماز میں کمی تو پیدا ہوئی لیکن کوئی گناہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر کسی ڈر یا خوف سے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے کسی ضرورت سے ادھر ادھر دیکھا پھر کوئی حرج نہیں، بلا کراہت نماز ہو جائے گی، مگر سینہ قبلے سے نہ پھرا ہو، اگر سینہ گھوم گیا پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھیں، یہ سنت ہے، اور رکوع میں پیروں کے درمیان اور سجدے میں ناک رکھنے کی جگہ کے قریب اور قاعدے میں ہاتھوں کے درمیان نگاہ رہے اور سلام کے وقت کندھے پر رہے۔ ان جگہوں پر نگاہ رکھنے سے دل میں سکون پیدا ہوگا اور خشوع و دلجمعی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر نماز میں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہو تو آنکھیں بھی بند کر سکتے ہیں، البتہ بغیر کسی ضرورت کے آنکھیں بند کرنا یہ مکروہ ہے۔ مثلا اگر کوئی ذہن کو ادھر ادھر جانے سے بچانے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر آنکھیں بند کر لینے سے سکون زیادہ ملتا ہے اور خشوع و دل جمعی زیادہ پیدا ہوتی ہے تو پھر جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ البتہ آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔